کہانی کے شروعات پہ ہم کو رشد نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو گیم کے دوران ایک لڑکے سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور رشد بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اس لڑکے کو اتنا مارتا ہے کہ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رشد ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بیئر ولف میں بدلنے لگتا ہے اور جیسے اس لڑکی کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رشد جب اپنے گھر آتا ہے تو رشد کے امی اور اب مارے جا چکے تھے، تو رشد کو ایسا ہی لگتا تھا کہ میں نے ہی اپنے امی اور ابو کو مار دیا ہے۔ تو وہ جو لڑکی تھی اس نے پولیس کو بلا لیا تھا رشد کے گھر پر، تو جیسے ہی وہ پولیس کو دیکھتا ہے تو رشد وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سارا کا سارا الزام رشد کے اوپر آ جاتا ہے کہ رشد نے اپنے امی ابو کو قتل کر دیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا نیوز میں کہ رشد بہت خطرناک انسان ہے، جسے بھی دکھے فوراً پولیس سے رابطہ کرے۔ پھر اس کے بعد رشد دوسرے ٹاؤن میں چلا جاتا ہے۔ رشد ایک بار میں چلا جاتا ہے، اس بار میں جان نام کا ایک شخص ہوتا ہے، وہ رشد سے کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے جیسے بہت ہیں۔ رشد اسے کہتا ہے کہ میں آخر کون ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو وہ جان سے کچھ بتاتا نہیں ہے لیکن اسے ایک کلو دے جاتا ہے۔ جیسے ہی رشد کو وہ کلو کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر روانہ ہو جاتا ہے اس ایڈریس پر۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بار میں رشد چلا جاتا ہے اور سارے لوگ رشد کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رشد کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ رشد کو وہاں پر ایک لڑکی سے فرسٹ سائٹ لو ہو جاتا ہے اور جیسے ہی رشد اس لڑکی سے باتیں کرنے لگتا ہے تو ایک شخص آ کر رشد سے بہت بدتمیزی کرتا ہے، لیکن رشد اسے سب کے سامنے کچھ نہیں کہتا اور بار کے بند ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بار بند ہوا تو رشد اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے خوب مارتا ہے، جس سے وہ بندہ بھاگ جاتا ہے۔ وہاں پر ایک اور جان ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ تو جان کہتا ہے ہاں۔ جیسے ہی رشد اپنے کام کے اندر مشغول ہوتا ہے تو وہاں پر گورنر آ جاتا ہے اور رشد سے کہتا ہے کہ تم نے میرے آدمی کو کیوں مارا؟ تو جان اسے کہتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں تھی، تمہارا آدمی ہی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس کے بعد رشد کے پاس ایک لڑکا آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا کزن ہوں اور تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور کارنر سے بچ کے رہنا۔ دور کھڑا ہوا کارنر یہ سب باتیں سن رہا تھا اور وہ اس انسان کو اغوا کر لیتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر رشد کو کیا بتایا؟ تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میں نے رشد کو بتایا کہ اینجلینا سے دور رہو اور اس شہر سے بہت دور چلے جاؤ۔ تو کارنر نے کہا کہ میں نے اپنا نام بھی سنا تھا۔ پھر اس کے بعد کارنر اسے کہتا ہے کہ بھاگو، اگر تم اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ اگر ہم نے تمہیں پکڑ لیا تو ہم تمہارا شکار کر لیں گے۔ تو جیسے ہی وہ بھاگتا ہے کارنر اس کے اوپر اپنے سارے آدمی لگا دیتا ہے۔ وہاں سے رشد بھی گزر رہا تھا، تو جیسے ہی اس کو اس انسان کی آواز آتی ہے تو وہ جنگل کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن ادھر اینجلینا بھی ہوتی ہے اور وہ رشد سے کہتی ہے کہ کارنر کے لوگ ایک شکار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کارنر کے اڈے پہ جاتے ہیں تو کارنر کے آدمی اس انسان کے گوشت کو بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ اس کے بعد رشد گھر آ جاتا ہے اور ٹی وی میں رشد کی نیوز چل رہی ہوتی ہے، تو جان کی جو وائف تھی وہ رشد کو گلے لگا دیتی ہے، لیکن رشد کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ مجھے گلے کیوں لگا رہی ہے۔ لیکن پھر جان اسے بتاتا ہے کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو، کارنر تمہاری ماں سے بہت محبت کرتا تھا، جب تمہاری ماں شادی کے لیے نہیں مانی تو کارنر نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور تم کارنر کے ہی بیٹے ہو۔ پھر تمہارے نانا نے تمہاری ماں کو ایک جگہ پر چھپا کے رکھا تاکہ کارنر اس سے نہ مل سکے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو ہمیں وہ کسی اور کو دے دیا۔ پھر تمہاری مدر نے ڈپریشن میں آ کے خودکشی کر لی۔ یہ بات سن کر کارنر بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور وہ اور بھی خطرناک انسان بن گیا۔ اس نے بہت سارے انسانوں کو کاٹا جو بیئر ولف میں
تبدیل ہو گئے تھے اور اس نے اپنی پوری آرمی بنا لی تھی ویئر وولف کی۔ اب وہ ہر جگہ قتل و غارت کرتا ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اسے ایک پیور بلڈ کی ضرورت ہے۔ تو جان ان سب سے کہتا ہے کہ کورنر کو ایک پیور بلڈ کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پیور بلڈ مل گیا تو میں پھر یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اور اس پورے ٹاؤن میں جو راضی ہوا تھا وہ اینجولینا تھی۔ وہ اپنے اینجولینا راضی ہو گئی تھی کہ میں کورنر کا شکار بنوں گی، لیکن کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، ہم سب ایک جانور ہیں اور ہمارا کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اینجولینا اس سے ایک قصہ سناتی ہے اپنے والدین کا، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا۔ جب میرا باپ صبح اٹھا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اس نے اپنا گلا کاٹ دیا۔ تو رچرڈ اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر شراپ ہے یا کوئی اور چیز۔ تو اینجولینا اسے کہتی ہے کہ یہ کسی چمتکار سے کم نہیں، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے شراب ہی ہے۔ سب پیور بلڈ ویئر وولف ایک جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم کو اینجولینا کو کورنر کو دے دینا چاہیے۔ تو رچرڈ اسے کہتا ہے کہ کبھی نہیں، میں اینجولینا کو کبھی کورنر کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا۔ تو وہ غصے میں کورنر کے اڈے کی طرف نکل پڑتا ہے، اور وہ کورنر سے جا کے ملتا ہے اور کورنر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، جس عورت کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی۔ تو کورنر اسے کہتا ہے کہ میں سب کو ایک چانس دیتا ہوں، میں تمہیں بھی ایک چانس دوں گا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تو ان لوگوں کی درمیان فائٹ ہوتی ہے اور رچرڈ آدھے لوگوں کو مار دیتا ہے بڑی بے دردی سے۔ پھر اس کے بعد گورنر اور اس کے کچھ آدمی آتے ہیں اور رچرڈ کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رچرڈ کو مارنے والے ہوتے ہیں تو رچرڈ گورنر کے چہرے پر پنجہ مار دیتا ہے، جسے گورنر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ رچرڈ باہر سے بھاگنے کی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بہت گہری کھائی ہوتی ہے، لیکن رچرڈ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو رچرڈ جمپ مار دیتا ہے، جس سے رچرڈ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو تیرا جون نظر آیا تھا وہ رچرڈ سے کہتا ہے کہ اٹھو، ہمت کرو، اٹھو۔ اس کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور اینجولینا اسے مل جاتی ہے اور اسے اپنے گھر پہ لے جاتی ہے۔ تو دوسرا جان اسے کہتا ہے کہ اٹھو، یہ ٹائم اٹھنے کا ہے اور ہمت کرو، اٹھو۔ پھر اس کے بعد وہ جان اینجولینا کو اشارہ کرتا ہے اور اینجولینا اپنا بلڈ جان رچرڈ کو جاتی ہے اور رچرڈ کے زخم کچھ حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رچرڈ باہر نکلتا ہے اور اینجولینا اسے کہتی ہے کہ رچرڈ بھاگو۔ تو رچرڈ پہلے تو بہت درد ہو رہا تھا رچرڈ کو، لیکن رچرڈ ہمت رہتا ہے اور رچرڈ بہت تیزی سے پھر بھاگنے لگتا ہے اور رچرڈ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جان کے پاس آتا ہے اور جان کے پاس بہت سارے بارودی مواد موجود تھا۔ تو رچرڈ کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ جیسے ہی اس مائنڈ کو بچا رہا تھا تو اسے اینجولینا کی چیخنے کی آواز آئی۔ تو جیسے ہی وہ اس کے گھر کی طرف بھاگتا ہے تو اینجولینا کو کورنر نے کڈنیپ کر لیا تھا اور ایک جگہ پہ اسے رکھ دیا تھا، اور جان کو بھی کورنر نے کڈنیپ کر دیا تھا اور دونوں کو الگ الگ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی غصے میں رچرڈ جاتا ہے اور گورنر کے بہت سے لوگوں کو بڑی بے دردی سے مار دیتا ہے، اور آخر میں وہ اینجولینا کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ اینجولینا سے کہتا ہے کہ تم جاؤ، جان کو بچاؤ، اور میں کورنر کا دھیان بھٹکاتا ہوں اور اسے اپنے گھر پہ لے آتا ہوں۔ تو اینجولینا جاتی ہے اور جان کے پوری فیملی کو بچا لیتی ہے اور جان سے کہتی ہے جاؤ رچرڈ کی مدد کرنے جاؤ۔ تو چھت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے کہ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور میں تم کو مار دوں گا۔ تو گورنر یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی آدمیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ جان وہاں سے ایک فائر کر دیتا ہے اور اس کے کچھ آدمیوں کو مار دیتا ہے۔ پھر گورنر کو پتہ چلتا ہے کہ رچرڈ اس جگہ پر موجود ہے۔ جیسے ہی گورنر اور اس کے ساتھی اس گھر پہ آتے ہیں تو رچرڈ دروازہ بند کر دیتا ہے اور جان ادھر گولی مارتا ہے اور وہ
مائنس ادھر بھی فلیش ہو جاتی ہے، لیکن کارنر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا اور وہ رچرڈ سے بہت مقابلہ کرتا ہے اور رچرڈ آخرکار اسے گھٹنوں پر لے آتا ہے اور رچرڈ جیسے ہی جان اسے مارنے والا ہوتا ہے تو رچرڈ اسے منع کر دیتا ہے اور رچرڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب مرنا ہی ہوگا کہ تم نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ تو کارنر اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور تمہاری ماں بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی، تمہارے نانا کی وجہ سے تمہاری ماں نے خودکشی کر لی، اس وجہ سے میں بہت زیادہ برا انسان بن گیا۔ پھر جب میں نے تمہاری ماں کی موت کی خبر سنی تو اس سے رہا نہیں گیا اور میں بہت زیادہ برا انسان بن گیا۔ تو کہانی میں ایک ٹوسٹ ہم کو نظر آتا ہے، جو پہلے والا جان تھا اور اس گیم کا اصلی ماسٹر مائنڈ تھا، وہ رچرڈ سے کہتا ہے کہ میں کارنر سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ میں اس کو کبھی نہیں ہرا سکتا تھا اور اس نے مجھے اپنے شہر سے نکال بھی دیا تھا۔ تو میرے بھائی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا رچرڈ، تو میں نے تمہارے والدین کو مار دیا اور تمہیں مجبور کر دیا کہ تم وہ شہر چھوڑ کے یہاں پہ آ جاؤ۔ جیسے ہی رچرڈ یہ باتیں سنتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے اوپر حملے کرنے والا ہوتا ہے تو پہلے والا جان ایک ہی تھپڑ میں رچرڈ کو نیچے گرا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ رچرڈ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کارنر اسے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، لیکن پہلے والا جان کارنر کو بڑی بے دردی سے مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رچرڈ کو جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تو دوسرا جان اس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے اور جیسے ہی پہلے والا جان بھاگنے کی فراق میں تھا تو رچرڈ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اسے بھاگنے نہیں دیتا۔ تو پہلے والا جان سگریٹ پیتا ہے تو رچرڈ اسے سگریٹ لے لیتا ہے اور اس مائن پہ گرا دیتا ہے اور وہ مائن بلاسٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جولینا اور رچرڈ ٹاؤن سے باہر جا رہے ہیں اور دوسرا والا جان اس سے سب پیور بلڈ کی لسٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔